ہم آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں وزیر اعظم عمران خان شوکت خانم اسپتال کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ صرف سرکاری اسپتالوں میں غریب مریض جائیں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیسے والے کا علاج ہو؟ کیا یہ ایک ناانصافی اپنے لوگوں سے نہیں ہے کہ سرکاری اسپتالوں کا سٹینڈرڈ گرتا جائے اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیسہ بنتا جائے؟ اس لیے جب تک ہم مینجمنٹ سسٹم چینج نہیں کریں گے سرکاری اسپتالوں کا، سرکاری اسپتالوں میں اس طرح کا علاج نہیں ملے گا جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ملتا ہے۔ اور وہ جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ تب آئے گا جب سرکاری اسپتالوں میں سزا اور جزا ہوگی، جب جو اچھا کام کرے گا، جو محنت کرے گا، ڈاکٹر، نرسز، وہ اوپر آئیں گے، اور جو نہیں کریں گے ان کو یا تو پروموشن نہیں ہوگی اور یا پھر جو کام نہیں کرے گا اس کو نکال دیا جائے گا۔ دنیا میں کوئی بھی سسٹم چلتا نہیں ہے سزا اور جزا کے بغیر۔ تو یہ کیسے ہے کہ سرکاری اسپتال وہی پرانا ایک نظام جو کہ کرپٹ ہو چکا ہے، جس کے اندر کوئی سزا جزا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے، وہ سسٹم جب تک چینج نہیں ہوگا سرکاری اسپتال ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ہمارا عام آدمی، ہمارے غریب لوگوں کو کبھی اچھا علاج نہیں ملے گا جب تک سرکاری اسپتال ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو میں یہ آج پھر کہہ رہا، آج یہ شوکت خانم کے اس فنکشن کے ادھر سے میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کریں گے، اور انشاءاللہ وہ سزا اور جزا کا نظام لے کے آئیں گے، اچھے ڈاکٹرز کو ہم اچھی سیلریز دیں گے، اور انشاءاللہ بہترین ٹیلنٹ لے کے آئیں گے، اور جو بھی اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ چاہیں گے کہ ہم سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کریں۔ تو میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس تبدیلی کو، اس سرکاری اسپتالوں کو بہتر کرنے کہ راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے کئی لوگ، اور میں یہ آج پھر واضح کر دوں کہ ہم نے کسی صورت کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے انشاءاللہ اپنے سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ جب ہماری حکومت 5 سال پورے کرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکاری اسپتالوں کے اندر اسی طرح کی ٹریٹمنٹ ہوگی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوگی، تاکہ غریب آدمی کو بھی کوالٹی کی ٹریٹمنٹ ملے جو آج شوکت خانم میں ملتی ہے۔ شوکت خانم کے اندر جو پیسے دے کے مریض آتا ہے اور جو مفت علاج کرواتا ہے، شوکت خانم کے اسپتال کے ڈاکٹرز، عملہ کوئی فرق نہیں کرتا امیر اور غریب میں، پیسے والے اور جس کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے میرے خیال میں اللہ کی برکت ہے اس ہاسپٹل میں کہ اس کے باوجود کہ ہر قسم کی مشکلات کا ہم نے سامنا کیا ہے، اور آج مجھے بڑی خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ شوکت خانم ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے، اور اب جو پشاور میں ہاسپٹل ہمارا بنا ہوا ہے، اور وہ جدھر اب ریڈیشن فیسلٹیز بھی آ گئی ہیں، جو شوکت خانم پشاور ہاسپٹل ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لاہور کے شمال میں افغانستان تک کوئی ہاسپٹل نہیں جس کی اتنی ماڈرن فیسلٹیز جو کہ شوکت خانم پشاور ہاسپٹل میں ہیں۔ اور جو آپ نے دیکھی ابھی جو ماڈل دیکھا وہ ہے کراچی شوکت خانم ہاسپٹل کا، وہ لاہور سے بھی بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے، لیٹسٹ فیسلٹیز ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، اور انشاءاللہ وہ پاکستان کا ماڈرن اور سب سے بہترین ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، جس کی اب گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی، کام شروع ہو گیا وہاں۔ میں آپ سب سے اپنے جتنے بھی یہاں آج ہمارے بڑے ماشاءاللہ گیسٹ آئے ہوئے ہیں، میں آج آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے دل کھول کے ڈونیشنز دینی ہے، شوکت خانم کو اپنی زکوٰۃ دینی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کی زکوٰۃ کے ہم منتظر ہیں، کیونکہ آپ کی زکوٰۃ صرف اور صرف غریب کینسر کے مریضوں کے علاج پہ خرچ ہوتی ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کوئی بلڈنگ میں نہیں لگتی، کوئی مشینوں میں نہیں لگتی، صرف اور صرف جو غریب مریض آتے ہیں صرف ان کے علاج کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زکوٰۃ پوری دیں،
نارملی تو میں یہاں کھڑے ہو کے آپ سے زکوٰۃ لیتا تھا جس طرح آپ کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے سیکیورٹی کنسرنز ہے, اس لیے میں آپ سے سب سے زکوٰۃ لے نہیں سکتا. تو میں چاہوں گا کہ آپ پوری اپنی زکوٰۃ ڈپازٹ کریں, ہمارے یہاں ڈیسک بنا ہوا ہے. میں اپنے جو ڈونرز ہیں ہمارے پرانے, جنہوں نے ہمیشہ ہمیں شوکت خانم کو ہر سال آ کے ڈونیشنز دی ہیں, سامنے ٹیبل پہ ہمارے مین ڈونرز بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. پچھلے سال ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ میرے سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اگلے سال اگر آپ پرائم منسٹر بن گئے تو آپ آئیں گے پھر سے. میں ہمیشہ ہوں گا شوکت خانم کی فنکشنز پہ ہمیشہ ہوں گا, کیونکہ یہ ایک نہیں, دو نہیں, یہ تیسرا انشاءاللہ شوکت خانم بننے جا رہا ہے. اور اب یونیورسٹیز بھی میں نے بنانی ہیں, ایک دوسری یونیورسٹی, ایک نمل یونیورسٹی, اب ایک دوسری القادر یونیورسٹی کی گراؤنڈ بریکنگ ہم نے کی ہے سوہاوا میں, جہلم ڈسٹرکٹ میں. اور وہ بھی میرا ایک بہت بڑا خواب ہے کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو صرف یہی نہیں کہ ہم لوگوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی, جو لیٹسٹ دنیا کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی ہے, وہ سکھائیں اپنے نوجوانوں کو, بلکہ اپنے نوجوانوں کو یہ بھی بتائیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا, کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال, دو ہمارے نظریاتی, ایک نظریاتی ہمارے رول ماڈل اور لیڈر, اور دوسرا ہمارے پولیٹیکل لیڈر, دونوں نے کیوں اس ملک کو بنایا تھا. تو وہ ہمارے یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کیوں بنا تھا, تاکہ ہماری نئی لیڈرشپ آئے, ہمارے یوتھ کے اندر سے وہ لیڈرز آئیں جو کہ سمجھیں کہ یہ ملک بنا کس لیے تھا, تاکہ اس پاکستان کے نظریے کو وہ آگے لے کے جائیں. اور انشاءاللہ یہ ملک جب ایک عظیم ملک بننے جا رہا ہے تو اس میں ہماری نئی نسلوں کی لیڈرشپ کی ہمیں ضرورت ہے. اور وہ لیڈرشپ تب آئے گی جب ان کو پتہ چلے کہ نظریہ پاکستان کا کیا تھا, کیا وجہ تھی کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں میں انہوں نے سارے, یعنی جو مسلمانوں نے نہیں بھی آنا تھا پاکستان, انہوں نے بھی سب نے پاکستان کو ووٹ دیا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جو ایک مثال بنے, جو مدینہ کی ریاست کے جو اصولوں کے اوپر پاکستان کھڑا ہو. اور مدینہ کی ریاست ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے, یہ پرانا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جو آج ماڈرن سٹیٹس کھڑی ہوئی ہیں جو کہ آگے بڑھی ہیں, وہ انہی اصولوں پہ کھڑی ہوئی ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور آج میں خاص طور پہ پھر سے شوکت خانم کی جو لیڈرشپ ہے, ڈاکٹر فیصل آپ, ڈاکٹر عاصم, آپ کی ٹیم, ڈاکٹرز, نرسز, ہماری نرسز بھی بڑی زبردست کوالٹیز کی ہیں, کیونکہ انہوں نے میرا 2 دفعہ, ڈاکٹرز اور نرسز نے میرا دھیان رکھا جب 2 دفعہ میرا یہاں علاج ہوا, تو میں ان کا اور سارے عملے کا آج میں آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں, آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور میں پھر سے اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ, جو ہمارے ہاسپٹل ریفارمز چل رہی ہیں پنجاب میں اور پختونخوا میں, جو بھی ان کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان ریفارمز کی, آپ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس ملک کا جو عام آدمی جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں آتا ہے اس کے لیے ظلم کر رہے ہیں کہ اگر ان کو ہم ان ہاسپٹلز کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ گورنمنٹ جو بیچارہ جو عام آدمی جاتا ہے, جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتا ہے, وہ جب تک ہم ان ہاسپٹلز کو ٹھیک نہیں کریں گے, اور ٹھیک تب ہوگا جب ہاسپٹلز میں سزا اور جزا آئے گی, اور وہ تب ہوگا جب ان کی مینجمنٹ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی طرح کی ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گورنمنٹ ہاسپٹلز کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, یہ بالکل مطلب نہیں ہے. اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ ہم مینجمنٹ ایسی کرنا چاہتے ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, تاکہ ہمارے غریب لوگوں کو بھی بہترین علاج ملے سرکاری ہسپتالوں میں. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان لاہور میں شوکت خانم اسپتال کی تقریب سے خطاب کرتے جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے.